السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دنیا بھر سے مجھے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت سی دعائیں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی وہ ہے انسانی تخلیق شکم مادر میں، یعنی ہیومن کریشن ان دا وارم، لیکن اسپیسیفکلی میرا فوکس ہوگا ایمبریولوجی قرآن کی نظر میں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ کبھی کبھی میں اپنی تخلیق پر غور کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ خدا نے انسان کو ایک بہترین مخلوق کی حیثیت کے طور پر دنیا میں بھیجا، مگر اس کو مختلف قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتا ہے، بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، حادثات کا بھی شکار ہوتا ہے، بچپن، بڑھاپا اور موت کے منازل طے کرتا ہے۔ انسان کو یہاں جو کچھ ملتا ہے، اگر اس کا یہ رائٹ حق رکھتا ہو تو کبھی اس کو زوال یا محرومی کا تجربہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہمیں ملتا ہے وہ بطور حق یا رائٹس نہیں ملتا، پھر اسے پانے اور کھونے کی توجیہ کیا ہے؟ قرآن اس کی توجیہ کو بتاتا ہے کہ مختلف احوال میں ڈال کر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے اور کون ہے جو اپنے خالق کو اور اس کے امتحان کے راز کو پا لیتا ہے، پھر کامیاب ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی کے دو دور ہیں۔ پہلا دور عارضی مدت کا یعنی دنیا ہے، اور دوسرا ابدی حیات جو اصل ہے یعنی آخرت۔ پہلے دور میں جو افراد کوالیفائی کر گئے وہ ابدی دور حیات میں چین اور سکون سے رہ پائیں گے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ابدی معاشرے میں جگہ پانے والے لوگ کہیں گے، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ آیت انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ منتخب افراد کے لیے یعنی دوسرا دور حیات غم سے مکمل طور پر آزاد ہوگا، اور اسی دوسرے دور کا نام جنت ہے۔ انسان کی تخلیق کے وہ منازل جو وہ رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اس تمام سٹڈی کو ایمبریولوجی کہتے ہیں، جس کا علم اور اس کی مکمل تحقیق یا سٹڈیز دنیا میں کچھ 200 سالوں پر ہی محیط ہے، مگر قرآن 1400 سال پہلے انسان کی تخلیق کے مدارج کا تذکرہ ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ سورۃ المومنین میں ہے، اور تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت بنا دیا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر اسے ہم نے دوسری بناوٹ میں پیدا کیا۔ برکتوں والا وہی اللہ ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کی ایمبریولوجی کے سفر کا آغاز بھی ازدواجی تعلقات کا مرہون منت ہوتا ہے، جہاں پانی کا قطرہ یعنی سیمن کا ایجیکولیٹ ہونا اور پھر رحم مادر یعنی یوٹرس میں ایگ سے مل کر فرٹیلائز ہونا، جہاں وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں خلیوں یعنی سیلز کا ایک گولا سا ہوتا ہے، اور جمے ہوئے خون کی مانند یوٹرس کی دیوار سے چپک جاتا ہے، اور ایک لوتھڑے کی صورت میں یوٹرس کا حصہ بنتا ہے،
جسے امپلانٹیشن کہتے ہیں، اور پھر گوشت کے ٹکڑے کی شکل لیتا ہے اور ہڈیاں بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک جنین یعنی ایمبریو کی شکل لے لیتا ہے۔ ہڈیوں کو گوشت، پٹھے اور جلد کے ساتھ مضبوط کر کے آرگنز بنتے ہیں اور انسانی شکل میں آیا جاتا ہے۔ پھر 9 ماہ بعد اسے ایک مکمل صورت میں پیدا کیا جاتا ہے۔ کان، ناک، منہ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں سب کچھ بنا کر اسے بولنے، سننے، دیکھنے اور چلنے کی صلاحیت عطا فرما دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں کے رحم میں نطفے کو قرار پائے 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو اس لوتھڑے میں اللہ کے حکم کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے اور وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اس طرح مختلف مدارج و مراحل سے گزرتا ہوا پانی کا قطرہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور 9 ماہ بعد اللہ کے حکم سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی خوراک اور سانس لینے کے لیے بھی ایک انتظام کیا ہوتا ہے۔ شکم مادر میں بچہ اپنی ماں کے خون سے ہی خوراک حاصل کرتا ہے۔ روح پھونکنے کے بعد دل دھڑکنے لگتا ہے اور جسمانی اعضاء پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مل کر مکمل بچہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ خوبصورت تخلیق صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، بے شک وہی سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ انسانی تخلیق میں پیدائش کے بعد سے بچپن اور بلوغت تک کے مراحل کا ذکر میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی۔ اسے دیکھنا اور سننا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔